وہ لوگ جو آج ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم ہے، جسٹ اے گلمپس کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں، ایک ایسا نبی جس کے بارے میں آپ پریویس نہیں پڑھتے، ایک دم سے وہ پکچر میں آتا ہے اور خداوند کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے، اور خداوند ایلیجا کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہے، ایک بہت بڑا کام، اور اس کو مختلف سینیریو میں سے، مختلف سچویشنز میں سے گزار رہا ہے۔ وہ فرسٹ ہی سٹارٹڈ کہ وہ اس کو بولڈ بنائے، اور اس نے پہلا میسج اس کو دیا تاکہ وہ بادشاہ کے سامنے جا کر بول سکے۔ سو دا نبی ایک بادشاہ کے سامنے جاتا ہے اور بولڈ میسج دیتا ہے، اور اسے یہ بتاتا ہے کہ اس کا سن اس کو بتائے۔ اٹ واز ڈیفیکلٹ کیونکہ بادشاہ اس کو مروا سکتا تھا۔ چیپٹر 17 میں آپ پڑھتے ہیں، لکھا ہے خدا کا کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے۔ سو اس میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھیں۔ وہ خداوند نے کہا کہ وہ دعا کرے گا، بادشاہ کے سامنے جا کر اس نے کہا کہ 3.5 برس می نہیں برسے گا جب تک میں دعا نہ کروں، اور اس کی دعا سے خداوند نے اس کو کانفیڈنس دیا کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان ہے اور ایک عام شخص کی زندگی میں کتنی پاور ہے۔ اور اس میں ہم نے سیکھا کہ خداوند اس نے دعا کی اور آسمان بند کر دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند نے آسمان بند کیا، لیکن خداوند ہمارا خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ بہت سارے اور پوائنٹس تھے، آپ ضرور اس سرمن کو سنیے گا 2 ویکس بیفور، پر میں ریویو دے رہا ہوں تاکہ کنیکٹ کر سکوں۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، قریت کے نالہ کے پاس آتا ہے، اینڈ دیٹ واز سم تھنگ، جب وہ خداوند کے کلام میں سے میں اس کو پڑھ رہا تھا، لکھا ہے اسی نالے میں سے پینا میں نے کووں کو حکم دیا ہے۔ سو اور گاڈ از اے پاورفل گاڈ۔ ہمارا خدا کسی بھی مینز کو، کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے اپنے جلال کے لیے، اور خداوند نے اپنے بندے کو یہ حکم دیا کہ تو نے اس نالے کے پاس جانا ہے، وہاں سے پینا ہے، اور خوراک تیری جو ہے وہ اوبر ایٹ آئے گی، اور اس کا نام جو ہے وہ ریونز ہیں، اور وہ ریونز لے کر آئیں گے تیرے لیے روز تازہ خوراک۔ ہفتے کا نہیں تھا، 2 دنوں کی خوراک نہیں آتی تھی، بلکہ ایوری ٹائم نئی خوراک اس کے لیے آتی تھی۔ اور پھر ہم نے اس کے بارے میں بھی سیکھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ تیری پرورش کریں گے۔ They are gonna help you day and night, 3 times a day، جو تجھے چاہیے وہاں پر موجود ہوگا۔ ایلیا ایک ایسا نبی گزرا ہے جس کو خداوند نے کووں کے ذریعے کھلایا۔ Are you with me؟ پھر اس کو بیوہ کے ذریعے کھلایا، اور پھر تیسری دفعہ اس کو فرشتوں نے کھلایا۔ 3 times different people، 3 لوگوں نے اس کو کھانا پیش کیا۔ کوے آئے، اور آج جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ بیوہ ہے، بیوہ اس کے لیے مہیا کی گئی، اور پھر آگے چل کے ہم سیکھیں گے، اور وہ ہے فرشتے نیچے اترے اور اس کے لیے کھانا تیار کیا اور اس کو کھانا دیا۔ میں جب سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی شخصیت ہے جس کے لیے آسمانوں سے رتھ آیا اور اس کو آسمانوں پر لے کر گیا۔ خدا نے اسے غائب نہیں کیا جیسے ہنوک کو غائب کر لیا، خدا نے اس کے لیے آتشی رتھ کو بھیجا، ایک ایسی سواری جو آسمانی ہے وہ اس کے لیے آئی۔ اسی لیے that really create in me کہ میں اس کے بارے میں اور سیکھوں اور پڑھوں اور جانوں کہ یہ کیسی شخصیت ہے جس میں ایلیا کی روح کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایلیا کے بارے میں خداوند اسے خدمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور بائبل میں ہم دیکھتے ہیں جو پیسج آج آپ کے لیے پڑھا گیا، وہ یہاں قریت کے نالہ کے پاس تھا، وہ رہنے لگا، اوبیڈینس ہم نے دیکھی، وہ یردن کے سامنے رہ رہا تھا، چھپا ہوا تھا بادشاہ سے کیونکہ لوگ اس کو مروانا چاہتے تھے، بادشاہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، پر خداوند کے کہنے کے مطابق یہ اسرائیل کے بارڈر پر چلا گیا، یہ بارڈر ایریا ہے، اور بارڈر پر چھپ کر رہ رہا تھا ڈے اینڈ نائٹ۔ سو پہلی چیز جو آج میں ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں، جب خدا کسی کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان تمام چیزوں سے آئسولیٹ کر دیتا ہے۔
خدا نے اس کی سچویشن سے، اس کے حالات سے، اس کے دوستوں سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے بہن بھائیوں سے، اس کی انوائرمنٹ سے اس کو نکالا. جیسے اس نے ابراہیم کو پکڑا اور اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے ناطے داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے نکل جا اور جو رستہ میں دکھاتا ہوں اس جگہ پر جا. اور دونوں میں ایک سملیرٹی ہے. نہ تو ابراہیم نے کویسچن کیا، نہ ایلیا نے کویسچن کیا. وائی؟ خداوند کیوں میں وہاں پر جاؤں؟ کیا وجہ ہے؟ پر جو خدا کے لوگ ہیں وہ سر جھکا کر اس کا پیچھا کرتے ہیں، وہ حکم کے بارے میں کویسچن نہیں کرتے. اور آج جو پرابلم ہے وہ یہی ہے. We have too many questions. آپ بچوں سے کچھ کرنے کو کہیں گے why this way, why not that way. اور اسی وجہ سے ہم اپنی بلیسنگز کو لوز کر دیتے ہیں. خداوند کو بھی تو پتا ہے یہ رستہ مشکل ہے، خدا مجھے یہاں سے کیوں لے کر جا رہا ہے، خداوند ادر وے میں کیوں نہیں لے کر جاتا. My dear friends and brothers and sisters, you cannot ask questions. خدا نے آپ کو سوالوں کے لیے پیدا نہیں کیا، خدا نے اوبیڈینس کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہاں پر ایلیا کو خداوند نے آئسولیٹ کر دیا. اور آپ دیکھیں he was living comfortably. وہ بہت کمفرٹیبل رہ رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا. اور اب ایک اور انسیڈنٹ اس کی زندگی میں ہوتا ہے. اب وہ ریسورسز جو خدا نے پیدا کیے تھے، کوے، ریونز اس کے لیے آتے تھے کھانا لے کر، ایک دن صبح کو نہیں آئے. اور کھانا اور نالا بھی سوکھ رہا تھا. وہ ڈھونڈتا ہوگا پانی یار پینے کے لیے ملے. کووں کی راہ دیکھ رہا تھا کہ کوے کہاں پر ہیں، آج کیا ہوا ہے. What happened? خداوند where you are. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت بہت سارے مسیحی آج اس سچویشن میں سے گزر رہے ہیں. Where you are God, my business dried up. میری جاب چلی گئی، میری صحت چلی گئی، میری ساری چیزیں جاتی رہی ہیں. Where you are. Sometime I question, خداوند میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی لوگوں کے اوپر ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، but I don't see results. جب چاہے لوگ روٹ کے چلے جاتے ہیں. When you feel isolated and forgotten, آپ بھولے ہوئے نظر آتے ہو کہ شاید خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اور ایلیا اس سچویشن میں سے گزر رہا تھا. خداوند تو نے پہلے اپنوں سے جدا کیا ہے، سارا کچھ چھڑا کے تو مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے، اب تو نالا بھی سوکھنا شروع ہو گیا ہے. یہ نالا بھی گیا اور اب کوے بھی نہیں آ رہے ڈے اینڈ نائٹ. پر لسن واٹ ہیپن. بائبل میں لکھا ہے کہ کچھ عرصہ بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی. جب تک بارش نہیں ہوتی نالے سوکھتے ہی ہیں. بلیسنگ اس وقت آتی ہے جب بارش ہوتی ہے. کلیسیاؤں میں بلیسنگ اس وقت ہے جب بارش ہے. برکت اس وقت ہے جب سب مل کر، اکٹھے مل کر برکت کا باعث بن جاتے ہیں. گھروں میں برکت اس وقت ہے جب بارش اکٹھی ہو رہی ہے. ایک قطرہ کچھ نہیں کر سکتا. میں بائبل میں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ آئسولیشن کی پین اس کے برداشت کی ایلیا نے، اپنوں سے جدائی، اور پھر یہ بھی برداشت کی. اب یہاں پر ایک اور سلسلہ یہاں پر آتا ہے کہ تب خدا کا کلام اس پر نازل ہوا. اب میں ایک اور چیز جو یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ خدا کا کلام ہمیشہ نازل ہوتا ہے اپنے لوگوں پر جب وہ دکھ میں اور تکلیف میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایلیا نالا سوکھ گیا ہے، کھانا نہیں آ رہا، پر خدا کا کلام، خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے بزنس میں سوکھا پن آ رہا ہے، قحط آ رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے. اور وہ جانتا ہے کیونکہ وہ یہوہ یری ہے. He knows the way. اس سے پتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. But the problem is, as a human being, we don't trust in him. ہم سوکھے نالے پر
बुड़बुड़ाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जैसे बनी इसराइल, खुदावन तू कहां पर निकाल कर लेकर आया है, मैं पाकिस्तान इंडिया में ठीक था, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मैं फलां जगह अच्छा था, अब तो ये भी चीजें नहीं हैं. समटाइम वी ग्रम्बल, हम बहुत बुड़बुड़ाते हैं. लेकिन एलिया के मुतालिक लिखा है ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड. पर हां, डर था उसके अंदर भी. हम नजर आता है आगे चल के, आप देखेंगे कि यजेबेल ने जब उसे डराया तो डर के भागना शुरू कर दिया. आम इंसान पर खुदा की ताबेदारी करने वाला, खुदा के पीछे चलने वाला, उसके हुक्मों को मानने वाला शख्स. अब यहां पर लिखा है कलाम नाजिल हुआ और उसने सुना. कितनी दफा कलाम हर संडे एवरी डे आप पर भी नाजिल होता है, और कितने लोग हैं जो सुनते हैं और उसको ओबे करते हैं. कलाम पहली दफा नाजिल हुआ, चल पड़ा. कलाम दूसरी दफा नाजिल हुआ और उसने सुना. ही लिसन, क्योंकि उसके कान खुले थे और उसने देखा कि अब खुदावन मेरे लिए क्या प्रोविजन लाता है, अब खुदावन कौन सा रास्ता लाता है. पहले रेवन थे, अब क्या है. बनी इसराइल के लिए तो उसने आसमान खोला, मन बरसाया, मेरे लिए क्या करने वाला है. इसराइल के लिए तो उसने चट्टानों से पानी निकाला, मेरे लिए क्या करने वाला है. और खुदा की प्रोविजन देखिए क्या थी. मैं देखता हूं खुदा अनयूजुअल वेज में से, इस पॉइंट को याद रखिएगा, गॉड ऑलवेज प्रोवाइड अनयूजुअल, ही यूज अनयूजुअल वेज. वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करता है जो पहले कभी आपने देखे ही नहीं होते, ना सुने होते हैं. अब खुदा ने उससे क्या कहा, पढ़िए कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह. अब सैदा के सारपत, ये वो जगह थी कि जहां पर यजेबेल, ये यहां पर बाल के सारे लोग रहते थे. ये बाल के पुजारियों की जगह थी, मंदिर थे, बैलें बजती थी. और बाल के पुजारी ये मानते थे कि बारिश उनकी वजह से आती है, और खुदा ने आसमान बंद करके बताया कि आई एम द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग. और यहां पर खुदावन एलिया को यजेबेल के गांव में ले गया. ये उसके बाप का गांव था. और वहां पर जब जाता है तो आप सोचे उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया. अब ये इसराइल से हटके है, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, वहां पे लोग मुझे मारेंगे, मेरे लिए दुख है, तकलीफ है. उसने कहा लीव और अब सारपत में जा, और वहां पर मैंने तेरे लिए, देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे. अमेजिंग. मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था कि सारपत का क्या मतलब है, और इस जगह का सैद्यानियों की जगह पे जब वो गए तो उसका मतलब है टू मेल्ट. अब खुदा उसे और मेल्ट कर रहा है, उसे मोल्ड करने के लिए. और यूं समझे जब खुदावंद ने किसी को इस्तेमाल करना होता है तो वो आखिरी हद तक लेकर जाता है, मोल्ड करता है और उसे बनाता है. खुदावंद उसके अंदर निखार पैदा कर रहा है कि ये कितना मुझ पे ट्रस्ट करता है. अब खुदावंद ने उसे ये नहीं कहा मैंने एक बादशाह को रखा है कि शेर और रीछ लाएंगे या बादशाह आएगा या कोई आएगा. वहां पर लिखा है एक बेवा रखी है. जस्ट इमेजिन किसको रखा है. और आज की बेवा की स्टोरी फर्क है. यहां का मुल्क उसको प्रोवाइड कर सकता है. अमेरिकन यूरोप में रहते हैं, वहां पर उसे सहूलत मिल सकती है. पर जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, बेवा का मतलब है कि कोई उसका वाली वारिस नहीं है, कोई उसको पालने वाला नहीं है, और उसका कोई सहारा नहीं है. नो क्वेश्चन. उसने कहा कि मैंने एक बेवा को रखा है और उस ग्राउंड पे वो तेरी जरूरत को पूरा करेगी. और मैं देख रहा था कि कैसी ये खुदावंद ने उसको सिचुएशन में डाला. और फिर लिखा है तेरी परवरिश करे, और उठकर वो सारपत को गया. सो ही लिसन द वॉइस ऑफ गॉड. उसने खुदावंद की आवाज को सुना दूसरी बार भी, और फिर उसने क्या किया, उसने ओबे किया. मैं बाइबल में से देख रहा था, साम 34 में लिखा है बब्बर के बच्चे हाजतमंद हो सकते हैं पर खुदावंद के तालब कभी किसी नेमत के मोहताज ना होंगे. वो आसूदा होंगे.
اور خداوند پروف کر رہا ہے کہ یو آر مائی سن اینڈ آئی نو کہ میں نے کہاں سے نکالنے ہیں تمہارے لیے ریسورسز، میں نے کیسے تجھے لے کر جانا ہے۔ سو مشکل وقت میں خدا کلام کرتا ہے۔ ایلیا کے پاس ریسورسز ختم ہو گئے، پر خدا موجود تھا، خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا۔ سو جو سب سے بڑی چیز سیکھنے والی ہے وہ یہ چیز سیکھیں کہ خدا آپ کی سفرنگ کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ادر ریسورسز نہیں استعمال کرتا، اس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، اگر ایک بند ہوا ہے دوسرا دروازہ کھول دے گا۔ اب آپ نے اس پر سوال نہیں کرنا خداوند یہ کیوں وہ کیوں نہیں، کیونکہ اس کی راہیں ہماری راہیں نہیں ہیں، اس کی سوچ ہماری سوچ نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں خداوند یہ وسیلہ بنا، پر خداوند نے کوئی اور وسیلہ رکھا ہوتا ہے۔ اٹ ہیپن۔ سو خدا ہماری سفرنگ کو دیکھتا ہے۔ 9 اور 10 میں جب اسے پڑھ رہا تھا لکھا ہے وہ اٹھ کر گیا۔ اب اس میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا، اوبیڈینس کی۔ اس نے پھر اس کو اوبے کیا، پہلے بھی اوبے کیا اور کنٹینیوسلی۔ ہمارے مسیحی لوگ کئی دفعہ ایک دفعہ خدا کا حکم مانتے ہیں، دوسری دفعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے بھی تے منیا سی کی سانو ملے ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، بٹ ناؤ ہی از اے مین آف گاڈ۔ خداوند کے لوگوں کی یہ پہچان ہے کہ دے ایوری ڈے دے فالو ہز ویز، وہ ہر سچویشن میں اس کا حکم مانتے ہیں۔ اس نے دوبارہ بھی مانا اس کا حکم کہ خداوند نے یہ حکم دیا ہے، اب میں وہاں پر جاؤں گا۔ اور لکھا ہے کہ اٹھ کر وہ سارپت کو گیا اور وہ شہر کے پھاٹک پر آ پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ اب خدا نے اس سے کلام کیا تھا، میں نے ایک بیوہ کو وہاں رکھا ہے۔ He already knows that۔ خداوند نے اس کی روحانی آنکھوں کو کھولا تھا، خداوند نے اس کے انر کو تازہ لائٹ بخشی تھی کہ وہ جان سکے، اور وہ وہاں پر گیا اور اس نے ایک بیوہ دیکھی۔ نیچرلی ہو سکتا ہے کسی سے پوچھا ہو یا خدا کے روح نے اسے گائیڈ کیا ہو دس از دا ون، یا کیسے، بٹ ہی نوز، ہی نیو۔ اس نے اس کو جانا، اور وہاں پر کیا لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے اسے دیکھا تو اس کے پاس جا کر اسے کیا کہا؟ بائبل میں لکھا ہے وہ لکڑیاں چن رہی تھی۔ اب غور کیجئے، یہ ایک ایسی عورت ہے جو بہت ڈپریس ہے، مایوس ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ خدا اسے شاید بھول چکا ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ پر خدا نے اس بیوہ سے بھی ہم کلام ہوا تھا۔ خدا نے کہا میں نے اس بیوہ کو حکم دیا ہے۔ I don't understand کہ وہ تو یہودی بھی نہیں تھی، وہ تو بال کے پجاریوں میں رہتی تھی، وہ تو غیر قوموں میں سے تھی۔ پر ایک چیز اس جہاں پہ ہم ایک لیسن سیکھتے ہیں کہ اگر غیر قوموں میں سے بھی کوئی خدا کو پیار کرتا ہے تو خدا اپنے بندوں کو ان کے گھر میں بھیجتا ہے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اور خدا نے یہاں پر پروف کیا کہ خدا صرف جیوز کی نہیں، جینٹائلز کی بھی فکر کرتا ہے، غیر قوموں کی بھی فکر کرتا ہے۔ وہ کسی قوم سے بھی ہوں، کسی جگہ سے بھی ہوں، خدا ان کی بھی فکر کرتا ہے۔ سو یہاں پر خداوند نے اس کو کلام کیا، وہ چلا گیا اور اس سے پوچھا، وہ بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی تھی، اس نے اس کو پکار کر کہا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے۔ اب یہ گفتگو کا آغاز ہے، I need water۔ اب غور کیجئے یہاں پر کیا جواب آتا ہے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی، خدا نے اس سے ہم کلام کیا تھا، اس نے کوئی سوال نہیں اس سے پوچھا کہ why should I bring water۔ اس نے اس کا حکم مانا۔ اور یہاں پر لکھا ہے جب وہ جا رہی تھی تو پیچھے سے ایک اور آواز آتی ہے۔ اس نے کہا، جب وہ لینے چلی تو اسے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی بھی میرے واسطے لیتی آنا۔ سفر سے آیا تھا، پیاسا بھی تھا اور بھوکا بھی تھا، ذرا روٹی بھی لے۔ خدا نے اسے کہا تھا تیری بیوہ تیری پرورش کرے گی، خدا نے یہ نہیں کہا تھا ایک کی روٹی وہ دیکھو ہوئے گی۔ غور کیجئے، خداوند نے اسے کہا تھا شی از دا ون، پر خدا نے ڈسکرپشن نہیں بتائی۔ اب بیوہ کیا کہتی ہے؟ غور کیجئے، یہاں پر لکھا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم
मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं 2 लकड़ियाँ वो 1-2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। सी हाउ कितनी डिप्रेशन में वो ज़िंदगी गुजार रही थी कि एक की रोटी है, एक खानी है तो फिर मर जाना। शी वॉज ऑलरेडी, उसके ख्यालों में ये था कि सिर्फ यही रोटी है और मरने के लिए तैयार थी। उसकी सिचुएशन कितनी डेड थी। हालात सोचिए, आप अपने बच्चे के साथ रह रहे हों और अगर खाना ना हो तो कैसी हालात होंगे। And she was living in that condition, और उसे पता था एक ही रोटी है, एक ही चीज़ है, आज खाएंगे और फिर मर जाएंगे। इस सिचुएशन में रह रही थी, और एक खुदा का बंदा वहाँ पर जाता है और उसे कहता है पानी भी ला और रोटी भी ला। अब वो कहती है एक ही है, वो साढ़े लिए। पर क्या कहती है, एलिया ने उससे कहा मत डर। पहली चीज खुदावंद के बंदा ने उससे कहा फियर नॉट, उसका डर दूर किया, क्योंकि उसके अंदर डर था मौत, मैं मरने के करीब हूं। एलिया ने यह बयान किया कि खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है। डोंट फियर, मैं खुदा का बंदा हूं और मैं तेरे पास भेजा गया हूं टू बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। लेकिन पहले तुझे मेरे लिए ब्लेसिंग बनना है। इफ यू वांट ब्लेसिंग, दैट यू शुड बिकम अ ब्लेसिंग फॉर मी, एंड देन यू आर गोना रीप अ ब्लेसिंग। तब तू खुदा की फसल को काटेगी, तब तू बरकत की फसल को काटेगी। और मैं गौर कर रहा था यहां पर कि एलिया ने कहा मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए टिकिया तैयार कर। जो प्रोसेस है वैसे ही कर, पर वो रोटी है ना, उसका पहला हिस्सा मेरे लिए लेकर आ। और फिर क्या लिखा है, और अपने बेटे के लिए, बाद में अपने बेटे के लिए बना लेना। इसका मतलब था एक रोटी का आटा है, अद्धी मनु लिया दे ते अद्धी तुसी खा लिया। यही है ना, कि बाद में अपने लिए बना लेना। तो मैं ये देख रहा था कि एलाइजा ने खुदावंद का हुक्म माना, चला गया, लेकिन ओबीडियंस दोनों तरफ है। बेवा ने भी खुदा का हुक्म माना, बेवा ने भी खुदा के बंदे का हुक्म माना। इट वॉज वेरी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट कि जैसे मैं किसी के घर में जाऊं और मैं कहूं कि जी आप अपने बेटे की रोटी आधी मुझे दे दें और अपने बेटे को आप बाद में दे देना, खुद बाद में खाइएगा। अनरीजनेबल। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में खुदावंद ने अनरीजनेबल काम हम बाइबल में देखते हैं। खुदावंद ने अब्राहम को कहा, एक ही बेटा दिया 100 साल के बाद, और बाद में कहा कि इसको कुर्बान करते। He could question, why God? क्यों? यही तो दिया था तूने। But he never questioned. उसने सुबह उठा, अपनी बीवी से मशवरा नहीं किया क्योंकि वो उसे रोकती, अकेला चला गया, नौकर साथ लिया और चला गया। लेकिन रिक्वेस्ट कभी गौर किया कितनी अनरीजनेबल थी कि एक ही बेटा है, उसको कुर्बान करते मेरे लिए। और ये रिक्वेस्ट देखें कैसी है, एक ही रोटी है पर उसका हिस्सा मुझे पहले दे और फिर अपने बेटे को खिला देना। आपने कभी सोचा है खुदा हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा खुदा को दें। अगर बरकत रिसीव करनी है तो खुदा के कुलिये को इस्तेमाल करके देखें। खुदा मुझे और आपको ब्लेस करने के लिए दुनिया में उतर आया, पर आज भी हम क्यों गरीब हैं, आज भी हम क्यों मोहताजी की ज़िंदगी बसर करते हैं? क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं करते, हम खुदा के बताए हुए अहकाम पर नहीं चलते कि पहले मुझे और फिर बाद में, पहले मैं हूं एंड देन यू। हम ना अपना टाइम खुदा को देते हैं, ना अपना टैलेंट खुदा को देते हैं, ना अपनी टाइथ और ट्रेजर खुदा को देते हैं। वी जस्टिफाई। हम सोचते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, हम गरीबों को दे रहे हैं, दैट्स ओके।
بھائیو جو خدا کا طریقہ ہے وہ انریزنیبل نظر تو آتا ہے پر برکتیں اسی میں ہی ہیں. جب آپ خدا کے بتائے ہوئے احکام پر چلیں گے تو پھر برکت کا نظارہ بھی آپ دیکھیں گے. میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس عورت نے کیا کیا. لکھا ہے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر میںہ نہ برسائے نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی. اب غور کیجئے اس کا سٹیپ کیا تھا. اس نے اس چیز پر بلیو کیا جو اس نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی تھی کہ آٹا کیسے ختم ہوگا, تیل کیسے ختم نہیں ہوگا, وہ تو یوز کریں تو ختم ہو جاتا ہے. ایک ایسی عورت جو خدا سے ناواقف ہے پر وہ اسرائیل کے خدا کو جانتی تھی, کیونکہ جب ایلیا اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے خدا کی قسم کھاتی ہے, وہ اپنے خدا کی قسم نہیں کھاتی, وہ اس کے خدا کی قسم کھاتی ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اس چیز پر بلیو کیا جو اس نے she never experienced, اور وہ چیز دے دی, اس کے عوض دے دی جو اس کے پاس تھی نہیں. آٹا تو ختم ہو چکا تھا, تیل بھی ختم ہو چکا تھا, پر اس نے جو پریزنٹ تھا خداوند کے لیے دیا. بالکل ٹھیک اسی بیوہ جس کی جیب میں چند دمڑیاں تھی, وہ ہیکل میں گئی اور اس نے اپنی جیب سے نکال کے خدا کے حضور ڈال دیا. اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ خداوند ایلیا کو ایک بڑے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے. خداوند نے پہلے اس کو بادشاہ کے لیے حکم دیا, اب وہ بیوہ کے لیے کام کر رہا ہے کہ تیرا آٹا مٹکے میں سے کبھی خالی نہیں ہوگا اور تیل کی کپی میں سے کبھی تیل خالی نہیں ہوگا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آپ کا میریکل کہاں پر چھپا ہوا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ Your miracle is hiding in your obedience. آپ کا معجزہ آپ کی تابعداری میں چھپا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ خدا نے بلیس نہیں کیا, پر ہم اپنی اوبیڈینس تابعداری نہیں کرتے اور نہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ ہمارے پاس اتنا ایمان ہے. ہم یہ سوچتے ہیں جو میں نے خدا کو دے دیا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا, ہمارا مٹکا تو خالی ہو جائے گا, ہمارا تیل تو جاتا رہے گا. We never have faith کہ خدا کیا کرے گا. بائبل میں لکھا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن, خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. Trust in the Lord. خدا پر بھروسہ کر, اور خدا پر بھروسہ کرنے والے کوہ سیون کی مانند اٹل ہیں. بھروسہ کر. اور ایلیا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس نے جو حکم دیا بیوہ نے اس کو مانا, اور لکھا ہے وہ اس کے لیے لے کر آئی آٹا. میں سوچ رہا ہوں وہ جب روٹی لے کر آئی ہوگی کیسی کنڈیشن ہوگی اس کی. وہ ہاتھ کانپ رہا ہوگا کہ یار یہ تھی, چند گھنٹے اور زندہ رہ سکتے تھے. آزمائشیں ہوں گی کہ یہی تو پیسے تھے, یہ میں لے کر آئی ہوں, میں چرچ میں ڈالنے لگی ہوں, میں خدا کو دینے لگی ہوں, پر اس سے میرا بل جا سکتا تھا, پر اس میں یہ ہو سکتا تھا, پر اس میں وہ ہو سکتا تھا. خدا تو جانتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں. خدا کو آسمانوں کا خدا ہے جی, اسے میرے پیسے کی کیا ضرورت. خدا کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے. اور بلیسنگ کا طریقہ کیا ہے؟ سیراب کرنے والا سیراب کیا جائے گا. جو سیراب کرتا ہے برکت بھی وہاں پر آتی ہے. جو کسان بوتا ہے بیج بھی وہی کاٹتا ہے. پورے اسرائیل میں, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس ایریا میں کیسا میریکل ہوا. صرف بیوہ اور اس کا بیٹا نہیں کھا رہے تھے, لکھا ہے ان کا کنبا. کئی رشتہ دار بھی آندے ہوں گے, یار انہاں دے کرو روٹی کھا کے آئیے, اتھوں نہیں مکدی, گھیو والے پراٹھے ملتے ہیں, انہاں کو تیل بھی بہت ہے گا. اولیو آئل تھا, اس ٹائم اولیو آئل استعمال کرتے تھے, مہنگا آئل. ادھر چلتے ہیں, کیا مزے کی پارٹی تھی. پر یہ پارٹی کیسے ہوئی؟ الائجہ نے اوبے کیا, اور پھر
کس نے اوبے کیا؟ بیوہ نے اوبے کی. اور بیوہ نے صرف اوبے نہیں کیا بلکہ ایمان بھی رکھا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ایسا ہوگا. جو آنر کرتے ہیں خدا کو، اپنے اس کے حکموں کو، اور جو چیز ہم سیکھتے ہیں، خداوند انہیں ضرور آنر کرتا ہے اور انہیں کبھی نہیں چھوڑتا، ان کا ہاتھ پکڑتا ہے. پھر ایک اور چیز سیکھیے آج جو اس میں سے میں دیکھ، خدا آپ کی قربانی کے سائز کو نہیں دیکھتا. آدھی روٹی دی تھی اس نے، چھوٹا جا پیس، پر خدا نے اس کے عوض 3.5 سال، تقریباً سال کو وہ کوریت پہ رہا، وہ 2.5 سال یہ لگا لیجئے، نہ تو پورا سورس پتہ نہیں کیسے آتے تھے، بھر جاتا تھا آٹا. رات کو فرشتے آتے تھے، وہ لا کر اس کا آٹا بھر دیتے تھے، مٹکا اس کا تیل بھر دیتے تھے. غور کیجیے یہاں پر کیا لکھا ہے، خدا ہمارے سائز کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے ہارٹ کو دیکھتا ہے. آپ کیا خدا کو دے رہے ہیں، خدا اس کو دیکھ رہا ہے. بیوہ کے پاس وہی تھا، وہ لے آئی، خدا نے اس کو بلیس کر دیا. آپ کے پاس جو کچھ ہے، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میں اس وقت زیادہ ٹائم دوں گا، میں فلاں دن دعا کروں گا، آج میرے پاس ٹائم نہیں. اگر آپ 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بھی خدا کو نہیں نہ دے سکتے تو آپ کبھی ایک دن بھی نہیں دے سکتے. اگر آپ ایک میل سکپ نہیں کر سکتے خدا کے ساتھ، آپ روزہ کبھی نہیں رکھ سکتے. اگر آپ تھوڑے میں دیانتدار نہیں تو آپ بہت ساری چیزیں بھی نہیں کرے گا. خدا ان کو بلیس کرتا ہے جو تھوڑے میں بھی دیانتدار ہے. اگر آپ برکت کی فصل کو نہیں کاٹ رہے، اس کا مطلب ایک روٹی بھی اپنے لیے صرف رکھیے، ایک کھاواں گے تو مر جاواں گے. جس سچویشن میں سے ہم گزر رہے ہیں، کینیڈا، امریکہ، پوری دنیا، ایک فیمن ہے، بہت ساری چیزیں ڈرائیڈ اپ ہو گئی ہیں. پر یہ وہ سچویشن ہے جو کرنتھیوں کے خط میں لکھی ہے کہ انہوں نے اپنی غریبی کے باعث، غریبی تھی پر اپنی سخاوت کو بھی زیادہ کر دیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھول دیا. اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو دینا سیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں سے بیماری ختم ہو تو بی اے بلیسنگ فار ادرس، بلیسنگ بننا سیکھیں. ہر وقت ڈرائی نہ رہیں، ڈرائی گراؤنڈ کہ مجھے ملتا جائے. ہاتھ کو کھولیں، ہاتھ کھولیں گے تو برکت آئے گی. کسی جگہ پر بھی آپ کو موقع ملتا ہے. اگر آپ اس چرچ میں ہیں، آپ اس چرچ کو بلیس کر سکتے ہیں، پر آپ کسی چرچ میں بھی ہیں، بی اے بلیسنگ فار یور چرچ، بی اے بلیسنگ. آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی چیز کو شیئر نہیں کریں گے خدا کے ساتھ، کیونکہ خدا اس چیز کو برکت دیتا ہے جو اس کے ہاتھوں میں آتی ہے. جو آپ کے ہاتھوں میں رہتی ہے اس کو بلیسنگ نہیں ملتی. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں خدا کے ہاتھوں میں آئی تھیں، برکت ان میں آئی تھی. خدا برکت اس وقت دیتا ہے جو چیز، ورنہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں گے، آپ کہیں گے جی وہ ایوج ختم ہو گیا. پر جو خدا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے، ان کا بینک اکاؤنٹ کبھی خالی نہیں ہوگا. ان کی چکنائی، مطلب تیل، ان کی رونق کبھی ختم نہیں ہو گئی. خدا برکتوں سے، ایک ڈرائیڈ اپ ہوا ہے کنواں، دوسرا کھل جائے گا. خداوند اس میں سے آپ کو بلیس کرنا شروع کر دے گا. سو ٹرسٹ کریں کہ خدا آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اور یاد رکھیں کہ خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا. یہاں پر لکھا ہے کہ جیسا اس نے کہا ویسا ہی ہوا. سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا. غور کیجئے 15ویں آیت، اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا. کتنی دفعہ ہم کلام کو سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں؟ کتنی دفعہ، how many times we listen the word of God, we are a good listener but not a doer. ہم اس پر عمل نہیں کرتے. کتنی دفعہ خداوند ہمیں کہتا ہے are you listening؟ اگر آپ نہیں کریں، لکھا ہے اس نے کیا، اس نے ویسا ہی کیا جو ایلیا نے کے مطابق کیا، اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے. اور خداوند کا کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا. پیچھے کون کلام کر رہا ہے؟ خدا. ایلیا ایک چینل ہے، ایک پائپ لائن ہے. خدا اس سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے
ना तो मटका खाली हुआ, ना तेल की कुप्पी में कमी हुई, कभी कमी नहीं होगी। जो खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं, जो ओबीडियंस, जो उसको सुनते हैं, वो कभी कमी में नहीं ज़िंदगी बसर करते। पर जो हर वक्त, लिखा है कोई तो बिथराता है तो भी मालदार है, कोई वाजबी खर्च से दरेक करता है फिर भी कंगाल है। और कई दफ़ा जहाँ पर हमें करना चाहिए हम वहाँ पर भी नहीं करते, फिर भी कंगाली में, और जोड़ते रहते हैं किसी, और कई दफ़ा एक ही झटके में हमारे लाखों डॉलर ज़ाया हो जाते हैं। एक ही झटके में पता नहीं कोई ऐसी चीज़ होती है, सदियों से जो जमा की हुई पूंजी होती है वो ख़त्म हो जाती है, पर हम उस पैसे में से खुदा को कभी नहीं देते। हम जोड़ते हैं, वो बीमारियों पर लग जाता है, वो एक्सीडेंट पे लग जाता है, वो इधर उधर जाता है, पर उस पैसे को बरकत का वसीला नहीं बनाते। आप किसी भी चर्च के मेंबर्स हैं, बी अ ब्लेसिंग फॉर योर कलीसिया, फॉर योर चर्च। एलिया की तरह खुदा की कलाम को सुने। खुदा आपको भी यूज़ करना चाहता है ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। एक लम्हे के लिए आंखों को बंद करेंगे।